بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پچھلے کئی سیشن سے اور آج ہمارا اس کا تقریباً 7واں سیشن ہوگا، ہم سیکھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور خاص طور پر وہ نصیحتیں جو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کی۔ اور اس حوالے سے میں پہلے آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث ہے وہ دہرا دیتی ہوں، ہم اس حدیث کو ریکال کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی آج کی جو حدیث کا جو حصہ ہے ہم اس کی تشریح سے شروع کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوار تھا اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے مجھے فرمایا، یا غلام، اے بچے، الا اعلمک کلمات، کیا میں تمہیں چند ایسی باتیں نہ سکھا دوں، ینفعک اللہ بہن، جن سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ دیں گے۔ فقلت بلا، تو میں نے کہا کیوں نہیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، ہمیشہ اللہ کی حفاظت کرنا، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تعرف الی اللہ، نصیحت نمبر 3 ہے۔ فی الرخاء، اچھے دنوں میں اپنے رب کو یاد رکھنا، یعرفک فی الشدۃ، وہ سختی کے دنوں میں، تمہاری آزمائش اور تکلیف کے دنوں میں تمہیں یاد رکھے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ، اور جب مانگنا ہو، فَاسْأَلِ اللَّهَ، تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور مدد کی ضرورت پڑے تو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، بے شک مقدر کا قلم اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، آج کا ہمارا یہ حصہ ہے اور یہ 7ویں یا 8ویں نصیحت بنتی ہے۔ فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ، اگر ساری مخلوق مل کر بھی، جمیعاً سارے مل کر، ارادو یہ چاہیں، ان ينفعوک بشیء کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں، لم یقضہ اللہ، اللہ نے وہ تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہوا، تمہارے لیے اس کا فیصلہ نہیں کیا ہوا، لم یقدروا علیہ، تو ساری انسانیت مل کر بھی تمہارا وہ بھلا نہیں کر سکتی۔ وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر ساری انسانیت یہ فیصلہ کر لے کہ تمہارا کوئی نقصان کرنا ہے، لم یکتبہ اللہ علیک، جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا، لم یقدروا علیہ، وہ کبھی بھی یہ نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکیں گے۔ آگے پھر فردر نصیحتیں ہیں۔ آج کی اس حدیث کو میں یہیں پہ ہم لوگ ٹھہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کی تشریح علماء کرام نے، خاص طور پر جو حدیث کے علماء کرام ہیں، وہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ جَمِيعًا، اگر ساری مخلوقات مل کر بھی اللہ کے علاوہ، ارادو وہ چاہیں، ان ينفعوک بشیء کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں، لم یقضہ اللہ، جو کہ اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ نہیں کیا، لم یقدروا علیہ، تو وہ کبھی بھی یہ فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اگر سارے مل کر بھی تمہارا نقصان کرنا چاہیں، یعنی کل مخلوقات مل کر بھی تمہارا نقصان کرنا چاہیں، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا، وہ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ اس کائنات میں قانون ہے، اور پیچھے بھی اس حدیث میں دراصل اللہ رب العزت کے قوانین ہی ہمیں سکھائے گئے ہیں جو اس کائنات میں کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں سنت اللہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنتیں، اللہ تعالیٰ کے طور طریقے جو کہ کبھی نہیں بدلتے، یہ رولز اللہ نے فکس کر دیے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اسی رول کو، اسی قانون کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قل، کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ چاہے وہ فائدہ ہے، چاہے وہ نقصان ہے،
ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ پھر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے اسی قانون کو دوبارہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، جو بھی مصیبت تمہیں زمین میں آتی ہے یا تمہاری اپنی جانوں میں آتی ہے، الا فی کتاب، مگر وہ سب کچھ پہلے سے ہی تحریر شدہ ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاں کیا جا چکا ہے۔ اور ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ اس مخلوقات اور ان کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے قلم نے، جو کہ تقدیر کا قلم تھا، اللہ کے حکم سے سب کچھ تحریر کر ڈالا تھا۔ یعنی ابھی ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس کائنات کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ تحریر کروا دیا تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں ایک دفعہ پھر مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ رب العزت نے اسی رول کو اس طرح سے بیان کیا ہے، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہو، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، تو جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھا گیا ہے ان کی خوابگاہوں تک بھی موت ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ جائے گی۔ تو جو کچھ اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ چاہے بھلا ہے یا وہ برا ہے، وہ سب کچھ ہمیں مل کر رہے گا۔ اس حوالے سے حدیث دیکھیے، ابو درداء کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل شیء حقیقۃ، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے ایک وزڈم ہوتا ہے، ایک فلسفی ہوتی ہے۔ وما بلغ عبد حقیقت الایمانی، اور کوئی بندہ بھی اپنے ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا، یعنی جو اس کی اسپرٹ ہے، جو اس کے پیچھے روح ہے ایمان کی، حتی یعلم، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح جان لے، انما اصابہ لم یکن لیخطئہ، کہ جو اسے پہنچنے والا ہے وہ خطا نہیں جائے گا، چاہے دکھ ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے خوشی ہے، چاہے غم ہے، جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اپنا راستہ نہیں بھولے گا، اسے ضرور پہنچے گا۔ وما اخطأہ، اور جو اس تک نہیں پہنچ سکا، جو چاہے وہ دکھ ہے یا غم ہے یا خوشی ہے، لم یکن لیصیبہ، تو وہ اللہ نے اس کے مقدر میں اس کو تک پہنچانے کے لیے لکھا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو دوبارہ پڑھیں اور اس نظر سے پڑھیں کہ اس سے پہلے بھی جتنی باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں اور اس کے بعد بھی جتنی آئیں گی نصیحتیں، ان سب کا دار و مدار اسی نصیحت کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، چاہے وہ خوشیاں ہیں، چاہے وہ غم ہیں، جس کو آپ اس طرح سے کہہ کے افرم کرتے ہیں، آمنت بالقدر خیرہ و شرہ، تو یہ جو خیر اور شر ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، اور اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ یہ سمجھنا کہ مجھے اے نے نقصان پہنچایا ہے، یا یہ سمجھنا کہ بی نے میرا کاروبار تباہ کر دیا ہے، یا یہ سمجھنا کہ سی نے میرے بچے کا رشتہ نہیں ہونے دیا، یا یہ سمجھنا کہ ڈی نے میری ایجوکیشن کو آگے بڑھنے سے روک دیا، یا ای یا ایف نے میرے پروفیشنل کیریئر میں جو ہے وہ ٹانگ مار دی اور میں آگے نہیں بڑھ سکا، یہ سب بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اصل فیصلہ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ہم کچھ اور فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کا رخ کسی اور حوالے سے جو ہے وہ پھیرنا ہوتا ہے، اور ہمارے چاہنے کے باوجود بھی ہم وہ فیصلے نہیں کر پاتے۔ تو یہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں اس ایمان کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نفع اور نقصان اور دینے والا اور روکنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر ہم نہ حالات کو کوسیں گے، نہ ہم انسانوں کو برا بھلا کہیں گے، نہ ہم اپنے آپ کو بلیم کریں گے، بلکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور جب کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے تو وہ خالص توحید تک پہنچ جاتا ہے، خالص توحید تک، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی اور طاقت، کوئی اور مخلوق یہ طاقت نہیں رکھتی کہ مجھے فائدہ پہنچا سکے یا یہ کہ میرا نقصان کر سکے۔ لہٰذا اگر ہم اس ایمان کی حقیقت تک پہنچ جائے تو یہی خالص توحید ہے، اور اس توحید کا پھر تقاضا یہ ہے کہ ہم مانگے تو صرف اللہ سے مانگے،
مدد مانگیں تو اللہ سے مانگیں، سوال کریں تو اللہ سے کریں، گڑ گڑائیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور اپنے حالات کا شکوہ کریں تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں، اور عبادت کریں تو صرف اللہ کی کریں، اور پیروی کریں تو صرف اللہ کی کریں، کیونکہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے خوش کر کے اس سے ہم اپنی مصلحتیں جو ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مذمت بیان کی ہے، کنڈیم کیا ہے ان لوگوں کو جو ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور نہ ہی اپنے عبادت کرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی اگر ہم عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں، بلکہ پہنچاتے ہی وہ ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی مصلحتوں کا تقاضا بھی کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے ہاتھ میں یہ طاقت اور یہ اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایمان میں کمی اور ایمان میں نقص یا کوتاہی کا ایک علامت یہ بھی ہے، جو لوگ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچے، آپ دیکھیں گے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا باس مجھ سے خوش ہوگا تو مجھے ترقی ملے گی، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا پارٹنر مجھ سے خوش ہوگا، اور ان کی ساری کوششیں اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے، اللہ کی مخلوق سے مانگنے اور اللہ کی مخلوق سے توقعات باندھنے پر لگی رہتی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ یہ دراصل اس بات کی نشانی ہے کہ ایسا مسلمان اور ایسا انسان ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے رب کو خوش کرنے کی بجائے اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اور اکثر و بیشتر ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے چکر میں، اپنے اولاد کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈالتے رہتے ہیں، اور یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ جو مسلمان مضبوط ایمان والا ہوتا ہے اس کی پریفرنسز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو ناراض کر لیتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کبھی بھی مول نہیں لے سکتا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان ہوتی ہے، ان من ضعف الیقین، اللہ پر یقین کمزور ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، ان ترضی الناس، کہ تم لوگوں کو راضی کرتے رہو، بسخط اللہ، اللہ کو ناراض کر کے۔ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ سود کھا لیا اور اللہ کو ناراض کر لیا تاکہ میرا بزنس پارٹنر خوش رہے، یہ کمزور جسے کہتے ہیں ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے اپنے دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے نماز مس کر دی، نہ خود اٹھ کے پڑھی، نہ ان کو دعوت دی، نہ کہا، نہ یاد دہانی کرائی، تو یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من ضعف الیقین، کمزور یقین کی نشانی یہ ہے، ان ترضی الناس، کہ تم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہو، بسخط اللہ، اللہ کو ناراض کر کے۔ اور فی زمانہ ہو ہی یہ رہا ہے کہ مسلمان لوگوں کو خوش کرنے میں سوسائٹی والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اولاد کیا کہے گی، یہ ہمیں چھوڑ دیں گے، اور اس طرح کے جو بہانے ہیں اس کے پیچھے اپنے رب کو ناراض کرتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، اور کمزور ایمان کی نشانی یہ بھی ہے کہ رزق تمہیں اللہ تعالیٰ دے اور تعریفیں تم اس کی مخلوق کی کرتے رہو۔ یہ بھی کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ دیکھیں سر، یہ آپ کی وجہ سے مجھے انکریمنٹ ملا ہے، آپ نہ ہوتے سر تو ہمارا کیا بنتا، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آج بھی اور آئندہ بھی آپ ہیں تو ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ وَأَن تَزُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، اور یہ بھی کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کی مذمت کرو، انہیں کنڈیم کرو اس بات پر کہ جو تمہیں اللہ نے نہیں دیا۔ یہ بھی کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ فلاں کی وجہ سے جو ہے وہ میرا بزنس نہیں چل سکا، فلاں کی وجہ سے میرے بچے کا رشتہ نہیں ہو سکا، اور فلاں کی وجہ سے میرے مارکس اچھے نہیں آئے، تو یہ بھی کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ ان رزق اللہ لا یجدہ حرص حریص، اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں جو رزق لکھ دیا ہے، کسی لالچی کے لالچ کرنے سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ولا يردہ کراہۃ کارہ، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، کسی کے اس پہ ناخوش ہونے سے وہ تم سے چھن نہیں جائے گا۔
تو یہ ساری نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بیان کی ہیں کہ کمزور ایمان کی نشانیاں ہیں. اور اس حوالے سے میں آپ سے 1 یا 2 آیات قرآن کریم کی بھی شیئر کرتی ہوں جو اسی حدیث کے مفہوم کو بیان کرتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے سورہ یونس کی آیت نمبر 107 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اگر اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری پکڑ آ جائے اور تمہیں کسی آزمائش میں ڈال دیا جائے تو اس آزمائش کو کوئی اور ختم نہیں کر سکتا الا ہوا مگر وہی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ تمہارے لیے خیر چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو اس کے فضل کو ہٹانے والا تم سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح سے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ یونس کی آیت نمبر 71 میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا. بہت غور کرنے والے الفاظ ہیں. ان کان کبر علیکم مقامی اگر تم لوگوں کو میرا یہ مقام اچھا نہیں لگتا وتذکیری بآیات اللہ اور تمہیں اللہ کی آیات یاد دلانا اچھا نہیں لگتا فعلی اللہ توکلت تو میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں. فاجمعوا امرکم وشرکاءکم تم سب اپنا جو میرے خلاف پلان بنانا ہے بنا لیجئے, جو طاقت اکٹھی کرنی ہے کر لیجئے, اور اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان ساروں کو بھی اکٹھا کر لو. تو اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے ایمان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بات سے خوف زدہ نہیں ہوئے کہ یہ سارے اگر اکٹھے ہو گئے تو میرا کیا بنے گا, جیسا کہ ہم ڈر جاتے ہیں. ہم تو ابھی اس لیول پر ہمارا ایمان نہیں گیا کہ ہم پوری قوم کو ہی چیلنج کر دیں. ہم تو اپنے چند ملنے والے دوست احباب فیملی ممبرز کو بھی جو ہے وہ ان کے سامنے کمزور پڑنے لگتے ہیں, اور یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ان کان کبر علیکم مقامی اگر میری یہ باتیں میرا یہ سارا کام تمہیں برا لگتا ہے, تم پر بوجھل ہے, وتذکیری بآیات اللہ اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات یاد دلانا بری لگتی ہیں فعلی اللہ توکلت تو میرا تو توکل اللہ پہ ہے, مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فاجمعوا امرکم جو جتھے بندی تم نے کرنی ہے کر لو, وشرکاءکم اور جو اللہ کے علاوہ تمہارے سارے شریک ہیں ان ساروں کو بھی اکٹھے کر کے لے آؤ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر یہ آیت یہاں پر علماء کرام کا کہنا ہے کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے اگر ہم نے ایمان کی حقیقت کو سمجھنا ہو اور ایمان کی حقیقت کے اس سٹینڈرڈ تک جانا ہو تو پھر انبیاء کرام علیہم السلام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 54 سے 56 میں دیکھیے کہ جس میں انہوں نے اپنی قوم کو پکارتے ہوئے بڑے واضح کلیئر کٹ الفاظ میں کہا قالا فرمایا انی اشہد اللہ میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں, واشہدوا انی بریء مما تشرکون اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اس سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو, من دونہ یعنی اسے چھوڑ کر اور معبودوں کی عبادت کرتے ہو, فکیدونی تو تم نے جو بھی سازش میرے خلاف تیار کرنی ہے جمیعاً سارے مل کے کر لو, ثم لا تنظرون پھر مجھے کوئی مہلت نہ دینا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ لوگوں کی. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم میرا توکل تو اللہ پر ہے جو کہ میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں روایت کرتے ہیں کہ جس لمحے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور ان کو بے لباس کیا جا چکا تھا کہ اب ان کو آگ میں ڈالنا ہے, اس لمحے اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حبیب کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور آپ کی وجہ سے ڈالا جا رہا ہے, تو آپ ہمیں حکم دیجئے ہم جائیں اور جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں. تو ایمان کی حقیقت ہمیں اس واقعے سے اور اس روایت سے پتہ چلتی ہے. حضرت اللہ رب العزت نے کل مخلوقات سے کہا ٹھیک ہے جاؤ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کر لو. کل مخلوقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل اور آگ میں چھلانگ لگا دی. تو یہ بات مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ جو نقصان مجھے پہنچا ہے, یہ جو آزمائش میرے اوپر آئی ہے, یہ جو تکلیف مجھے آئی ہے, اگر میں کسی امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکی,
اگر میرا بزنس نہیں اس دفعہ چل سکا یا جو بھی آزمائش یا میں بیمار ہو گئی ہوں تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ سب لوگ مل کر بھی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور تمام مخلوقات مل کر بھی میرا نقصان نہیں کر سکتی۔ یہی وہ یقین ہے جس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت کے حوالے سے شیئر کی۔ یہی وہ یقین ہے جس کا اظہار حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیلنج کرتے ہوئے کیا کہ جو تم نے میرا کرنا ہے کر لو اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دینا، میں تم سے مہلت تک بھی نہیں مانگتا، میں کوئی سپیس نہیں مانگتا، میرا توکل تو صرف اللہ رب العزت پہ ہے، اگر بچانا ہوا تو انشاءاللہ میرا رب مجھے بچا لے گا۔ اور پھر یہی اسی طرح کی ایک مثال میں نے آپ سے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے شیئر کی، اور پھر اسی طرح سے ایک اور آیت آپ کے ساتھ شیئر کی کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں بھی کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ ہر طرح کا نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی نصیحت کی طرف، جو کہ اسی حدیث میں ہے، نصیحت نمبر 8 ہے، جو آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کی، اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ وَعْلَمْ، اور جان لیجئے، أَنَّ فِي الصَّبْرِ، کہ عَلَى مَا تَكْرَهُ، زندگی میں تمہیں جو ناخوشگواریاں پیش آئیں گی ان پر صبر کرنے میں خیراً کثیرہ، تمہارے لیے بڑی خیر ہے۔ زندگی میں بہت ساری ناخوشگواریاں بھی پیش آئیں گی، ہر چیز تمہیں تمہاری مرضی کی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ امتحان ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں عطا کی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم سے محروم رکھا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال سے محروم رکھا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت سے محروم رکھا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقلی صلاحیتوں سے محروم رکھا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے محروم ہے۔ یہاں کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے پاس زندگی کی ہر نعمت میری مرضی اور میری خواہش اور میری چاہت کے مطابق ہے۔ وَعْلَمْ، اور جان لیجئے، أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، آپ کو زندگی میں مقدر میں جو ناخوشگواریاں پیش آئیں گی ان پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی تشریح علماء کرام کیسے کرتے ہیں۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ دراصل مومن کا یقین کا مقام ہے، یقین کے مقام تک ہمارا ایمان پہنچنا چاہیے، وہ یقین جو انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ یقین جس کی مثال ابھی ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے اپنے قوم کو چیلنج کرنے میں دیکھی، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل مخلوقات کی مدد کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے لیے پریفر کیا۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ یقین کا مقام ہے جو ایمان کے سفر میں ایک اہم ترین مقام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل اور دماغ سے مکمل طور پر راضی ہو جائے اللہ رب العزت کے فیصلوں پر، جو اس نے ہمارے لیے ہماری پیدائش سے بھی بہت عرصہ پہلے قلم سے لکھوا کر رکھ لیے تھے اور جن کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 دیکھیے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو اس پر جو تم سے رہ گیا، یعنی جو تم تک نہیں پہنچ سکا۔ تم چاہتے تھے کہ اللہ تمہیں بیٹے دے، اس نے نہیں دیے، تم چاہتے تھے کہ تم امتحان میں کامیابی حاصل کرو، اللہ نے نہیں دی۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو اس پر جو تم سے رہ گیا، وَلَا تَفْرَحُوا، اور تاکہ تم اتراؤ نہیں بِمَا آتَاكُمْ، اس پر جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ تو مومن کے پاس جو نہیں ملا اس پر افسوس کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونے کا مقام ہے، یہ اس پر افسوس کرنے کا مقام نہیں ہے۔ اگر افسوس کرتے ہیں تو ایمان کمزور ہے، یقین نہیں ہے، اور اگر اس پر راضی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان از پرفیکٹ، بہت اچھا ہے، مکمل ایمان ہے، اور یقین کے مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ وَلَا تَفْرَحُوا، اور جو تمہیں اتراؤ نہیں اس پر بما آتاکم، جو اس نے تمہیں دے دیا، کیونکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی تمہاری اپنی کسی ہمت اور طاقت کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ میں بڑے اچھے ڈیزگنیشن پہ ہوں تو میری اندر بڑا کمال ہے اور میری بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے فیصلہ کر رکھا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔
تو امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دراصل ہمیں تسلی دی ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ جو کچھ ہمیں نہیں ملا دنیا میں اس کے اوپر ہمیں افسوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مومن اللہ کے فیصلوں پر افسوس کرنے والا یا اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا۔ مومن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے۔ مجھے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کہوں کہ اللہ نے مجھے عورت کیوں پیدا کیا، مجھے تو مرد پیدا کرنا چاہیے تھا۔ مسلمان عورت کے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مسلمان مرد کے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ یہ کہے کہ مجھے مرد کیوں پیدا کیا، مجھے عورت کیوں نہیں۔ یہ فیصلے اللہ کے ہیں، اور مسلمان کا ایمان اور یقین کا مقام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بغیر چوں چرا، بغیر کسی اعتراض، بغیر کسی ناخوشگواری کے اظہار کے قبول کرے۔ اماں ہاجرہ کو جب چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلنے لگے اور کہا کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، تو انہوں نے فوراً کیا کہا؟ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس پہ بحث نہیں کی، اس پہ اپنے شوہر کو کنڈیم نہیں کیا، لان تان نہیں کی کہ آپ ہمیں کہاں اور یہ ہمارے حق میں کیسے فیصلے کر رہے ہیں آپ، اور اتنی دور ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور معصوم بچہ جس کے سر پہ چھت، بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ تو مقام یقین یہ ہے، مضبوط ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مسلمان اعتراض نہ کرے، اس کو تسلیم کرے اور جان لے کہ دنیا کی زندگی کی اللہ رب العزت نے نیچر یہی رکھی ہے کہ اس نے کچھ عطا کرنا ہے اور کچھ عطا نہیں کرنا، ورنہ انسان تو مونوپلائز کر کے ہر چیز کو بیٹھ جائیں اور چند ہی لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ آ جائے اور باقی کسی کو بھی کچھ نہ ملے۔ تو امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دراصل ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو تمہیں نہیں ملا اس دنیا کے مال میں سے یا اس دنیا کی نعمت میں سے، اس پر اظہار افسوس نہ کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہارے مقدر میں وہ لکھا ہی نہیں تھا، اور اظہار افسوس کرنا تو کمزور ایمان کی نشانی ہے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے اس دنیا میں سے، اس پر اترانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم اتراہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہے اپنی عطاؤں کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ اسی روایت کو سعید ابن جبیر اس طرح سے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو اس پر جو اللہ نے تمہیں عطا نہیں کیا، کیونکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا نہ ملنا اللہ رب العزت نے تمہاری تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے تحریر کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اٹل فیصلے کر دیے ہیں، لہٰذا اب اس پر افسوس نہ کیا جائے۔ اور پھر ہمارے پاس بزرگ کہا کرتے تھے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی بھی وجہ سے غم اور دکھ میں مبتلا نہ ہوں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس پر غم کیا کرنا، اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں ایسا ہی لکھا تھا۔ اسی طرح سے آگے چل کے دیکھیے کہ ابن ابی دنیا اپنی روایت سے بیان کرتے ہیں اپنی اسناد سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ الفاظ دہرایا کرتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ما قضی من امر یکن، جو اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں وہ ہو کر رہنے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کس قدر ناخوشگواریوں سے عبارت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی اور آپ سے لے لی، بیٹے دیے اور آپ سے لے لیے۔ آپ نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو والد کو نہیں پایا، والدہ کو پایا، اور والدہ بھی بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گئیں۔ سفر میں آپ کی جو 7 خاتون تھی وہ بتاتی ہیں کہ آپ اتنے چھوٹے تھے کہ میں آپ کی والدہ کے لیے قبر کھود رہی تھی تو آپ میرے ساتھ مل کر اپنی والدہ کے لیے قبر کھودتے رہے۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کی ماما کو یہاں لٹائیں گے، اور پھر جب میں نے ان کو ڈال کے اس پہ مٹی ڈالنا شروع کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک ننھا بچہ تھا تڑپنے لگے، اور اس کے بعد میں نے روتے ہوئے بچے کو اپنے کندھے پر ڈالا اور میں اس کا رخ آگے کو چہرے کا کرتی تاکہ یہ اپنی ماں کی قبر کی طرف نہ دیکھے، اور بچہ ماں کی طرف قبر کی طرف دیکھتا اور ضد کرتا کہ مجھے میری ماما کے پاس یا میری مدر کے پاس لے کے چلو۔ تو زندگی میں کس قدر مشکلات اور تکلیفوں سے وہ گزرے، اس کے باوجود آپ فرمایا کرتے ما قضی من امر یکن، جو اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں عائشہ وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لا تکثر ہمک، زیادہ غم نہ کیا کرو،
خواہ مخواہ کی اوور تھنکنگ کر کے اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ما یقدر یکن، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہو جائے گا. وما ترزق یأتیک، اور جو اللہ نے تمہیں رزق دینا ہے وہ سب کے روکنے کے باوجود بھی تم تک پہنچ جائے گا. تو مسلمان غم بھی نہیں کرتا. غم کرنا تو پھر اللہ رب العزت کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کے مترادف ہے، اور یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. تو ہمارا بالکل ورلڈ ویو جو ہے نا وہ چینج ہو جانا چاہیے. اپنے ارد گرد جب کسی کو دیکھیں اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو یہ نہ سوچیں کہ یہ پتہ نہیں اس کے اندر کوئی خامی تھی جس کی وجہ سے اس کے پاس کمی ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جیسے اس نے ہمیں زندگی میں بہت ساری چیزیں عطا نہیں کی، اسی طرح سے اس نے ہر انسان کی آزمائش کا ایک خاص انداز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے غم کی حالت میں پایا تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو. بیٹھ کے غم کرنے، سوچنے، اوور تھنکنگ، پریشانیوں سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. ہاں، اللہ کو یاد کرنے سے پھر بھی دعا تقدیر کو بدلتی ہے. تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. دواء من 99 داء، یہ 99 بیماریوں کی، 99 مشکلات اور تکلیفوں کا علاج ہے. ایسرھا، اس میں سب سے کمتر ہے الہم، جو غم انسان کو پہنچتا ہے. تو کبھی بھی علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر غمگین ہوتا ہے تو یہ اس کے ناقص ایمان کی، کمتر ایمان کی نشانی ہے. اسے یقین کے ساتھ اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کچھ عطا نہیں کیا تو اس میں میرے لیے بھلائی ہے، اور اگر کچھ عطا کیا ہے تو اس میں بھی میرے لیے بھلائی ہے. پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے مطابق ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَتَّهِمِ اللَّهَ فِي شَيْءٍ قَضَاهُ لَكَ، اور اللہ رب العزت کو کوئی الزام نہ دو اس پر جو اس نے فیصلے تمہارے مقدر میں لکھ دیے ہیں. یا اللہ تعالیٰ آپ نے سب کو اولاد دی تھی، مجھے بھی دے دیتے. یا اللہ تعالیٰ دیکھیں نا سب کے ماشاءاللہ جو بچے ہیں وہ ڈاکٹرز، انجینئر بن رہے ہیں، تو میرے بھی کیوں نہیں بنے. یا اللہ تعالیٰ سب کے ہاں گھر ہیں اور گاڑیاں ہیں، مجھے کیوں نہیں دیا. تو مومن کبھی بھی اللہ رب العزت کو ان الفاظ کے ساتھ نہیں پکارتا، بلکہ مومن ہمیشہ اس کا اینگل یہ ہوتا ہے اپنی زندگی کو دیکھنے کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قضاء اور قدر اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اس کی رحمتوں پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے. اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے اس میں بھی میرا بھلا ہے، اور جس چیز کو اس وقت مجھ سے روک رکھا ہے اس میں بھی میرا بھلا ہے. سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے اسی رول کو بیان کیا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں جو بھی مصیبت یا تکلیف آتی ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے آتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو کوئی بھی اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں. اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے، مفسرین کرام کا اس کا مطلب ہے اس کے دل کو پرسکون کر دیتے ہیں. تو مومن ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، وہ مشکل حالات میں نہ تو گھبراتا ہے، نہ اللہ رب العزت کو الزام دیتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میں رسوا ہو گیا، آپ نے مجھے یہ سب کچھ عطا نہیں کیا. وہ اس طرح بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ پرسکون اور مطمئن رہتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے وہی فیصلے کیے ہیں میرے حق میں جو کہ بہتر ہے. اسی طرح سے صحیح حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یقضی اللہ للمؤمن قضاء الا کان خیرا لہ، اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے جو بھی فیصلے کر رکھے ہیں وہ اس کے لیے خیر پر مبنی ہے. ان اصابتہ سراء شکر، اب اگر اسے کوئی خوشی آتی ہے، اچھے حالات پیش آتے ہیں، خوشگوار چیزیں ملتی ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے. کانا خیرا لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے فَصَبَرَ، تو صبر کرتا ہے. کانا خیرا لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ پریولیج مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، یہ ان کا قول ہے، یہ روایت نہیں ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کو محبوب ترین رویہ مومن کا یہ ہے کہ وہ اس فیصلے پر راضی ہو جائے. اور ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں
کہ جو اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں تو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اور پھر فرمایا کرتی کہ ان کے لیے جنتوں میں ایسے درجات ہیں کہ جن پر قیامت والے دن شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جانے والوں کو جنت کی زندگی میں ایسے شاندار درجات دیے جائیں گے کہ جس پر شہید بھی رشک کریں گے، اور پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہے، انہوں نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے انصاف سے، اپنے علم سے سکون اور اطمینان کو یقین اور رضا میں رکھ دیا ہے۔ تو اگر ہم مقام یقین تک پہنچ جائیں جو کہ ایمان کی حقیقت ہے، اور مقام رضا تک پہنچ جائیں کہ اللہ کے ہر طرح کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، تو ہم اپنی زندگی میں پرسکون اور مطمئن رہیں گے۔ وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسُّخْطِ، اور اللہ تعالیٰ نے غم اور دکھ کو شک کرنے میں اور غصہ کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر غصہ کرنے میں رکھ دیا ہے۔ تو یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اپنی جو دعائیں کیا کرتے تھے ان میں ایک دعا تھی، اللہم رضنی بقضائک، اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہو جاؤں، وبارک لی فی قدرک، اور آپ نے جو میری تقدیر لکھی ہے اس میں برکت عطا فرما دے، حتی لا احب تعجیل شیء اخرتہ، تاکہ میں یہ کبھی بھی نہ چاہوں کہ آپ نے جو چیز میرے مقدر میں لیٹ لکھی ہے وہ مجھے جلدی مل جائے۔ تو اللہ نے جو مقدر میں لیٹ لکھا ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ ولا تأخیر شیء قدمتہ، اور تاکہ میں کسی ایسی چیز کو لیٹ نہ کر دوں جو آپ نے میرے مقدر میں پہلے لکھ دی ہے۔ تو مقدر میں کسی کو کوئی چیز لیٹ ملتی ہے، کسی کو جلدی ملتی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش کی مختلف شکلیں ہیں، اور اس پر جزبز ہونا، اللہ رب العزت کو الزام دینا اور اس پر پریشانی کا اظہار کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا غم اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ابو بکر المزنی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص تھا ان کے ساتھیوں میں حلقہ احباب میں، جو کہ ہر کام کرنے سے پہلے بہت زیادہ استخارہ کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو گیا، اس سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے خوب اللہ رب العزت کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے۔ میں نے بعض خواتین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ہمیں اللہ نے دیا ہی کیا ہے، حالانکہ اللہ نے بہت کچھ زندگی میں عطا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان بعض اوقات تکلیف میں آ کے، مشکل میں آ کے اس طرح کی ناشکری کا اظہار کر بیٹھتا ہے، جس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِهِمْ، تو ابو بکر المزنی کے ارد گرد حلقہ احباب میں سے جس شخص نے، جو کہ کثرت سے استخارہ کیا کرتا تھا، اور استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، تو اس پر ایک آزمائش اتری تو اس نے بڑا شور شرابہ کیا اور وہ صبر کا مظاہرہ نہ کر سکا اور اللہ کے حق میں ناشکری کے الفاظ بھی بولے۔ تو ان کے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف اللہ نے وحی کی کہ میرے فلاں بندے کے پاس جا کے کہو، اگر تمہارا ارادہ اتنا ہی چھوٹا تھا تو پھر تم مجھ سے استخارے کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس حد تک ہمارا ثابت قدمی کا لیول ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، آخری وقت تک انہوں نے اپنے رب پر توکل کرنا نہیں چھوڑا۔ انبیاء کرام کو دیکھ لیجئے، تو ایک بات طے شدہ ہے، ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے، ہم ناشکری بھی نہیں کریں گے، ہم ان فیصلوں پر راضی بھی رہیں گے، اور ہم ثابت قدمی کے ساتھ اپنے موقف پر اور اپنے ایمان اور توحید پر ڈٹے بھی رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی شخص کی خوش قسمتی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے استخارہ کرے اور پھر جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ لکھ دیا اس پر راضی ہو جائے، اور اس کی بدبختی کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ استخارہ ترک کر دے اور پھر اللہ جو اس کے لیے فیصلے کرے تو اس پر اللہ سے غم و غصے کا اظہار کرے، دکھ کا اظہار کرے۔ لہٰذا یہ دکھ کا جو اظہار کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ عطا نہیں کیا، یہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر جو راضی ہونا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر کبھی بھی یقین کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اگر ہم اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہوں گے،
اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں پر راضی نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ایمان میں مقام یقین تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے اور ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ریزن یہ ہے، یا دوسری ریزن یہ نوٹ کر لیجئے جو علماء کرام بتاتے ہیں کہ ہمیشہ اس بات پر توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا ثواب اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنے سے زیادہ ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ میں بیمار بھی ہو جاؤں تو میں راضی رہوں اور میں کہوں ٹھیک ہے اگر اللہ نے میرے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے تو مجھے منظور ہے۔ تو جو اللہ نے راضی ہونے کا ثواب ہے وہ بہت زیادہ رکھا ہے۔ جیسا کہ بعض خواتین جو کہ نیک بزرگ خواتین گزری ہیں، ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے کہ چلتے ہوئے اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا، بہت تکلیف محسوس ہوئی، تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ مجھے اس پر جو ثواب ملنا ہے اس کی لذت نے مجھے اس کی تکلیف کو بھلا دیا ہے۔ میرے ناخن ٹوٹنے پر جو تکلیف ہوئی، ہمیں تو تکلیف فوراً محسوس ہوتی ہے نا، تو انہیں اس کے ثواب کی لذت یاد آئی کہ اس پر جو اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ثواب عطا کرنا ہے وہ اس تکلیف سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے مقام رضا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مجاہد اپنے ہتھیلی پر اپنی جان رکھ کے چل پڑتا ہے، اسے اللہ رب العزت پر یقین بھی ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی بھی ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال علماء کرام یہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خواتین پر پیش کیا گیا تو وہ ان کے حسن میں اتنی مستغرق ہو گئیں، اتنا ڈوب گئیں، اتنی منہمک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ تو جب آپ ثواب کی لذت کو سوچتے ہیں اور آپ اللہ رب العزت کے راضی ہونے کا تصور کرتے ہیں اور اس کو اپنے خیال میں لاتے ہیں، جو کہ ہم اکثر نہیں لاتے۔ ہم چھوٹے سے بچے کی طرح، کبھی آپ نے دیکھا ہے چھوٹے بچے کو ذرا سی چوٹ بھی لگ جائے تو اس کو کتنا بڑا بنا کے پیش کرتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے if you will be irritated by every rub how your mirror will be polished۔ اگر ہر پریشانی اور ہر کرائسس پہ آپ اریٹیٹ ہوتے رہیں گے تو آپ کا اندر کا مرر کبھی بھی پالش نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کرائسس ہوتے ہیں یہ انسان کو اسٹرانگ بناتے ہیں، انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، ان کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس چھوٹے سے نقصان کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور ایک بہت بڑے فائدے کو اگنور کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے مثال یہ دی ہے کہ خاتون کو جب ٹھوکر لگی اور ان کے پاؤں کا ناخن ٹوٹا اور ان کو تکلیف محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تکلیف مجھے یاد ہی نہ رہی اس ثواب کی لذت کے خیال میں جو کہ اس ٹھوکر پہ مجھے ملنا تھا۔ اور اس کی مثال علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ جب خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن میں اس قدر محو ہو گئیں، اس قدر مستغرق ہو گئیں کہ اس کے نتیجے میں وہ یہ بھول ہی گئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ رب العزت کے رضا کا خیال ہو، اگر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والے مقام رضا کے ثواب کا اندازہ ہو جائے تو ہم ان چھوٹے چھوٹے نقصانات، دنیا کا نقصان بھلے جتنا بڑا بھی ہو وہ چھوٹا ہے آخرت کے نقصان کے مقابلے میں۔ اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ دنیا میں صبر، اللہ رب العزت کے فیصلوں پر صبر کرنے والے اور اس پر راضی رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں قیامت والے دن اتنے بلند درجات ملیں گے اور انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا کہ شہداء بھی رش کریں گے کہ یہ کون سی نیکیاں دنیا کی زندگی میں کر کے آئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ یہاں پر میں آپ سے شیئر کروں گی اور وہ بھی ہمارے صالحین کی زندگی کے حوالے سے ہی ہے۔ ایک شخص کا بیٹا کسی جہاد میں شہید ہو گیا، نیک بزرگ تھے، اور اب لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آنے لگے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کس بات پر رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا دکھ ہے کہ آپ کا بیٹا قتل ہو گیا، مارا گیا اللہ کی راہ میں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ جب تلواریں اس پر ٹوٹی ہوں گی تو کیا اس وقت وہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی تھا یا اسے دکھ ہوا تھا؟ یعنی نہ صرف اپنے اندر مقام رضا ہے بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی یہ فکر ہے کہ اس لمحے جب اس نے اللہ کی راہ میں کٹنا تھا تو اس وقت میرا بیٹا اس فیصلے پر خوش تھا یا ناخوش تھا، وہ راضی تھا یا وہ ناخوش تھا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو نصیحت کی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو مقام رضا پر لے جاؤ،
زندگی میں جو ناخوشگواریاں پیش آئیں گی اگر تم ان پر صبر کر لو تو وہ تو بہت ہی خیر ہے، اور اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ تم رضا پر چلے جاؤ، راضی ہو جاؤ کہ ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بیٹے نہیں دیے، اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے، دنیا اور آخرت کی کوئی بہتری ہے، ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں کسی بڑے عہدے تک نہیں پہنچ سکی، اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو یعنی مقام رضا تک نہ پہنچ سکو، فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، تو پھر جو تمہیں ناخوشگواریاں پیش آئیں، جو مقدر میں اللہ نے تمہارے ناخوشگواریاں لکھ رکھی ہیں، ان پر صبر کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خیر عطا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کے فیصلوں پر صبر کرنا ایک کمتر لیول ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا ایک اعلیٰ ترین اور اس سے زیادہ بہتر لیول ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے بہت ساری آیات میں اس رول کو بیان کیا ہے، اور یہاں پر میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے بیان کروں گی، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر عطا کرتے ہیں، یعنی جس کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضا، مقام رضا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، پسندیدہ ترین اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ انسان زندگی کی ناخوشگواریوں پر اللہ رب العزت کے کیے ہوئے فیصلوں پر راضی رہے، لیکن صبر بھی مومن کا ہتھیار ہے۔ اور سلیمان الخواص کہا کرتے تھے صبر ادنا درجہ ہے اور رضا، مقام رضا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور رضا کا مطلب یہ ہے کہ جو کیفیت انسان پر مصیبت کے نازل ہونے سے پہلی تھی، یعنی جس طرح وہ اس مصیبت کے پہلے اللہ پر راضی تھا، اسی طرح سے وہ اس مصیبت کے نازل ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر راضی رہے۔ اور اگر راضی نہیں ہو سکتا تو کم از کم لیول یہ ہے کہ صبر کرے اور اپنی زبان اور اپنے رویے سے ناخوشگواری، غم و غصے اور اللہ رب العزت سے ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ پھر اس کے بعد الفضیل، ابو سلیمان اور ابن المبارک وغیرہ فرماتے ہیں کہ راضی ہونے والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جو انسان اللہ سے راضی ہوتا ہے، ہر حال میں راضی ہوتا ہے، چاہے اس پر اچھا وقت آئے چاہے اس پر برا وقت آئے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی حالت کے تبدیل ہونے کی تمنا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر بیمار ہے تو وہ یہ تمنا بھی نہیں کرتا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے میرے لیے یہ مقدر کر دی ہے بیماری، تو جس طرح وہ اللہ پر صحت کی حالت میں خوش تھا، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ پر بیماری کی حالت میں بھی خوش ہوتا ہے۔ اس حوالے سے عبدالعزیز ابن ابی رواد کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی فلاں بیوی جنت میں ہے اور اس کی وہاں خوب مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ تو انہیں بڑا رشک آیا، انہوں نے سوچا کہ میں جاتا ہوں اور اپنی اس بیوی کے پاس ذرا 3 دن اور 3 راتیں گزارتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ایسی کون سی بات ہے کہ خاتون کے بارے میں مجھے یہ خوشخبری خواب میں دی گئی ہے۔ وہ اپنی اس بیوی کے پاس چلے گئے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ تو جاگ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے تھے اور بیوی سو رہی ہوتی تھی، اور وہ روزے رکھ رہے ہوتے تھے اور بیوی کھانے کھا رہی ہوتی تھی۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ اس کا تو میں نے کوئی ایسا نیک عمل نہیں دیکھا کہ جس سے مجھے یہ لگے کہ جنت میں اس کی بڑی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ اور یہ واقعہ ہم خواتین کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم خواتین ہی زیادہ شکوے بھی کرتی ہیں اور کم ہی صبر کا مظاہرہ بھی کرتی ہیں۔ میت کے اوپر نوحہ، رونا، پیٹنا، چلانا اور ایموشنل ہونا، یہ غلطیاں خواتین سے صادر ہوتی ہیں۔ خیر 3 دن اور 3 راتیں گزریں تو انہوں نے اپنی بیوی سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا کہ میں نے اس طرح سے خواب میں دیکھا ہے اور میں نے دیکھا کہ وہاں تمہاری بڑی اوبھگت ہو رہی ہے، تو ذرا مجھے بھی بتائیے کہ آپ کون سا ایسا نیک عمل کرتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو خاتون نے جواب دیا، میرا دل اللہ پر بڑا راضی رہتا ہے، حالات اچھے ہوں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اسی حدیث میں ہم نے سیکھا تھا کہ اچھے حالات میں بھی اللہ کو یاد کریں تاکہ وہ برے حالات میں ہمیں یاد رکھے۔ اور یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جس طرح ہم اللہ سے اچھے دنوں میں راضی اور خوش ہوں، اسی طرح سے ہم اللہ سے بیماری کے دنوں میں بھی راضی اور خوش رہیں، تکلیف کے دنوں میں بھی راضی اور خوش رہیں۔ تو خاتون نے کہا کہ بس میرا دل اللہ پر بڑا راضی ہے، اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میں نے کبھی بھی یہ خواہش نہیں کی کہ مجھے صحت مل جائے۔ ٹھیک ہے، اگر بیماری آ گئی ہے اور میرے رب کا فیصلہ ہے تو اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس بیماری کو کاٹ سکوں، اور اگر میں بھوکی ہوں تو میں نے کبھی یہ تمنا نہیں کی کہ میرا پیٹ بھرے۔
اور اگر میں سورج میں بیٹھی ہوں تو میں نے کبھی یہ تمنا نہیں کیا کہ مجھے سایہ نصیب ہو، جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا میں اس پر راضی ہوں۔ تو اس عابد نے کہا خدا کی قسم تمہاری یہی وہ خصلت ہے کہ جس تک اللہ کا کوئی نیک بندہ پہنچ پاتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب ہم بہت عبادتیں بھی کر لیں اور پھر ہماری زبان سے ناشکری کے الفاظ نکل جائیں تو ہماری کتنی عبادتیں اس ناشکری کے نتیجے میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے خیالات میں ناشکری کر بیٹھتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کر بیٹھتے ہیں، یا ایسے مقام رضا یا مقام یقین کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں ہماری کتنی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ صبر وہ ہے جو صدمے کی پہلی چوٹ پر کیا جائے۔ صبر وہ ہے کہ ایک دم پتہ چلا کہ یہ تکلیف آ گئی ہے اور پھر اس پر صبر کیا تو وہ دراصل صبر ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے جو چیخ چلانا تھا اور جو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے تھے اور جو شکوے تھے وہ سارے کر لیے جائیں اور اس کے بعد سمجھا کہ اب جو ہے نا ہم صبر کرنا شروع کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب خبر ملے اس وقت صبر کا مظاہرہ کیا جائے، وہی صبر ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے ناشکری کا اظہار نہ کیا جائے۔ تو میں اس کو آج یہیں پر اس کا اختتام ہم کرتے ہیں۔ ابھی ہماری یہ ڈسکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی، انشاءاللہ ہم آنے والے سیشنز میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔